اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کمانا اس کا بس کا نہ رہا۔ جب کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے اور بزدلی کی وجہ سے اپنی زندگی سے پریشان۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں، رہنے کو اچھا گھر نہیں۔ اب فاقے آئیں گے۔ جب آدمی کمائے گا نا تو کھائے گا کیا؟ تو زندگی جینے کے لیے آدمی کو کمانا بے حد ضروری ہے۔ اب فاقے گزرنے لگے، بھوکا مرنے لگا، لیکن کمانے کی نہ سوچی۔ کوئی روزگار کر لے، کوئی روزی روزگار اپنی زندگی کا بنا لے، تو وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے تدبیر ملتی ہے، تدبیر انسانی شکل میں۔ راستے میں تدبیر ملی، اس سے پوچھی کہ بھائی کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی کہانی بتائی۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی کہانی بتائی، اپنے سکھ اور دکھ اس کے سامنے رکھے۔ اس تدبیر کو اس پر ترس آیا، رحم آیا۔ اس نے اس کے لیے ایک بہت ہی قیمتی نایاب موتی دیا کہ یہ لو اور اسے بیچو اور جاؤ اپنی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور کرو، عیش کرو۔ وہ اسے لے کر بہت خوشی گھر کو آ رہا تھا۔ راستے میں سمندر پڑتا ہے، سوچا کہ چلو نہا لیتے ہیں۔ راستے میں کوئی جوڑ، تالاب وغیرہ جو بھی پڑتا ہے، وہ اس نے سوچا کہ چلو اس بار نہا لیتے ہیں، تھوڑی خوشی ہوئی ہے تو آدمی نہاتا بھی ہے، تو سب چیزیں اسے بھاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو نہا لیتے ہیں۔ تو نہانے کے لیے اس نے کپڑے نکالے اور وہ موتی اس کپڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ وہ نہانے کے لیے پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے، اندر پانی میں چلا گیا اور سمندر میں سے ایک مچھلی نکلی اور اس موتی کو نکل کر چلی گئی۔ ایک تو زندگی سے ویسے ہی پریشان، اب یہ ایک نئی مصیبت، کچھ ملا تھا، ایک امید جگی تھی، کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے خوشیاں آئی تھی، وہ بھی چھن گئی۔ پھر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور واپس خودکشی کرنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں پھر اسے تدبیر ملتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ جو موتی تو نے دیا تھا، وہ مچھلی نکل گئی، میں نہانے کے لیے میں نے کپڑے نکالے تھے، وہ مچھلی نکل گئی اس کو۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک یاقوت دیتی ہوں، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ یاقوت لے جا اور تو جا اپنی ساری پریشانیاں، اپنی مشکل حل کر اور مزے کی زندگی گزار۔ اس کے لیے اس بار اس نے یاقوت دے دیا۔ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ آدمی تدبیریں استعمال کرتا ہے، لیکن تدبیریں بھی اگر شرعی ہے، تدبیر بھی اگر اچھی تدبیر ہے، حسن تدبیر ہے، تو شاید کہ وہ کامیاب ہو جائے، شاید کہ وہ اچھے راستے پر چل پڑے، کیونکہ حسن تدبیر سے آدمی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن تدبیر آدمی کو اچھے اعمال کرواتی ہے، اور بد تدبیر کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں زیادہ کے چکر میں۔ کوئی سٹہ کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ جو شارٹ کٹ راستے ہیں، یہ بھی تدبیر ہے ان کی۔ ان لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی پڑی ہے، شارٹ کٹ راستہ اختیار کرو، بہت سارے پیسے حاصل کرو اور زندگی کے مزے اڑاؤ۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ کٹ راستہ اپناتے تو ہیں، لیکن ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے زندگی میں گھل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ کم درجہ کے ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو گری نظروں سے دیکھتے ہیں، ماں باپوں کی نظروں سے گر گئے، دوست احباب رشتہ داروں کی نظروں سے گر گئے، گھر والوں کی نظروں سے گر گئے۔ جو شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہیں ان
लोगों की नज़रों से भी गिरता है और रब की नज़रों से भी गिरता है। और वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने का नतीजा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है, दुनिया भी बर्बाद और उसकी आखिरत भी बर्बाद। खैर, इस बार उसने ये तदबीर आ रही है उसके सामने, तो तदबीर ने उसको दूसरी बार याकूत दिया। वो उसको भी खुशी खुशी लेकर जा रहा है। उसने कहा कि पिछली बार जो गलती मुझसे हुई थी वो इस बार नहीं होगी। चौकन्ना हो गया ना आदमी, एक बार ठोकर खाता है तो दूसरी बार वो देख कर चलता है। तो उसने इस बार वो ना तो नहाने के लिए रुका और ना उसने जेब में रखा। उसने वो जो याकूत था वो कपड़े में जो सर पे बांधने का होता है उसमें लपेटा और सर में बांध लिया, पगड़ी की तरह, पगड़ी पर उसको बांध लिया। अब चला जा रहा है खुशी खुशी घर के लिए। तो रास्ते में जैसे जा रहा है कि चील आई और पगड़ी उठाकर वो याकूत भी गया, बस वहीं सर पकड़ कर बैठ गया कि तुम्हारा तो नसीब ही खराब। खुद को कोसने लगा, अपनी जिंदगी को कोसने लगा, बस और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया और ज्यादा परेशान हो गया। वो वहीं से वापस फिर दोबारा मरने के लिए चला गया। फिर वो मरने के लिए गया, खुदकुशी करने के लिए जा रहा है। रास्ते में फिर उसे तदबीर मिली। उसने कहा भाई अब क्या हुआ? उसने कहा कि इस बार चील लेकर चली गई, पगड़ी में बांध रखा था, चील आई और वो उसको लेकर चली गई। तदबीर इसी तरह ही धोखा देती है, बद तदबीर जो। हुस्न तदबीर इख्तियार करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हमारा चैनल का नाम भी हुस्न तदबीर है, सब्सक्राइब कर लो। बद तदबीर आदमी को धोखा देती है। उसने कहा कि ठीक है, टेंशन मत ले, परेशान मत हो। उसने याकूत मोतियों और हीरो मोतियों से जड़ा हुआ एक हार उसके लिए दिया। इस बार इन दोनों से ज्यादा कीमती एक हार दिया और उसको लेकर और जा रहा है। वो हार लेकर घर को रवाना हो गया। इस बार न उसने पगड़ी में रखा, न वो नहाने के लिए रुका, न किसी से बात करने के लिए रुका, क्योंकि 2 बार धोखा हो चुका है। इस बार धोखा नहीं होगा। बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उन लोगों से बचते हुए, आप जानवरों से, परिंदों से भी बचते हुए, मछलियों से भी बचते हुए, सब चीज से बचते हुए घर तक वो हार लेकर पहुंच। घर पर अपने घरवाली को जाकर दिया कि ये मैं हार लेकर आया हूँ। अब हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब हम भी लोगों की तरह, अमीरों की तरह खुश रहेंगे। टहलने के लिए गया। आदमी को जब कुछ मिल जाता है, जब कुछ उससे हासिल हो जाता है, 2-4 पैसे उसकी जेब में आ जाते हैं, तो अपने उसके अंदर ना घमंड पैदा हो जाता है। अब उसके पास टाइम नहीं। अब वो लोग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, टाइम नहीं। घूमने के लिए टाइम होता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए टाइम होता है, लेकिन चंद पैसे, चंद कौड़ी के घमंड में, गुरूर में अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सबको ये सबसे बड़ा एहसान है। तो वो टहलने के लिए गया। घरवाली के पास में एक पड़ोस की औरत आई बात करने के लिए, तो वो आपस में ही बातें कर रही थी। हार का राज जाहिर हो गया। बातों में हार का राज जाहिर हो गया। उसने दिखा भी दिया। तो औरतों की आदत होती है, जिस बात के पीछे पड़ जाए ना, बस पड़ जाता है। बातों में उसने उसको हार दिखा भी दिया। उसकी नीयत खराब हो गई। मौका पाकर वो औरत उस हार को वहां से चुरा कर लेकर चली गई। फिर तीसरी चीज भी उससे चोरी हो गई। वो दोनों परेशान, वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद होकर फिर वो वहीं पर खुदकुशी करने के लिए चलता। लेकिन इस बार तदबीर नहीं, इस बार रास्ते में उसे तकदीर मिली। उसने उससे उसका हाल चाल पूछा, उससे मरने की वजह पूछी, क्यों मर रहे हो, क्या बात है, क्या मुसीबत है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी की कहानी बताई और ये जो वाक़या हुआ है ये भी उसके सामने रखा। तो उसने उसके लिए 2 पैसे दिए, जिसकी बहुत थोड़ी कीमत होती है, कुछ नहीं हो पाता।
صرف ایک وقت کا کھانا اس سے تیار ہو سکتا ہے، اتنی تھوڑی قیمت، صرف 2 پیسے۔ کہا کہ یہ لے کے جا اور اپنی زندگی کی ساری مصیبتیں پریشانیاں دور۔ تو وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ موتی ملا، یاقوت ملا، ہار ملا۔ اب اس ساری اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ چکا ہے، 2 پیسے اس کی نظر میں بہت تھوڑا سمجھنے لگا۔ وہ خود پریشان ہے کہ کیا ہوگا اس سے، لیکن وہ پھر بھی چلو ایک وقت تو کھانا بنے گا، ان 2 پیسوں کو لے کر چلا۔ بازار میں پہنچا، اس نے مچھلی خریدی شام کے کھانے کے لیے، مچھلی خریدی، گھر والے کو لے جا کر مچھلی دی۔ اس نے اپنے گھر والے سے کہا کہ یہ مچھلی تیار کر۔ اسے گھر والے نے کہا کہ چولہے میں آگ جلانے کے لیے لکڑی نہیں، تو لکڑی لے کر آ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکڑی لے کر آ رہا ہوں، تو اس کو تیار کر۔ وہ مچھلی تیار کرنے لگی تو سست آدمی تو تھا، تو لکڑیاں لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پیڑ ہے، اس کے اوپر ایک گھونسلہ رکھا ہوا ہے، اس میں لکڑیوں کا بنا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ گھونسلہ اتار کر لے کے چلوں، محنت کرنا تو اس کے بس کا تھا ہی نہیں۔ اگر محنت نہیں کرو گے تو زندگیاں مصیبت بن جائیں، زندگی گزارنا اور زندگی کا خوشگوار بنانا مشکل ہو جائے۔ آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے، لوگوں کی نظریں آپ سے پھر جائیں گی۔ اس لیے خود کماؤ، خود کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ۔ انسانوں کے محتاج نہ بنو۔ انسانوں سے مانگو گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ رب سے مانگو گے تو رب راضی ہوگا۔ وہ اس لکڑیوں کو لے کر اس پیڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اس گھونسلے کے اندر اس نے اس کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور اس پگڑی کے اندر وہ جو یاقوت تھا وہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے اس نے اس کو دیکھا تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور خوشی سے وہ زور زور سے چلانے لگا، چور 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 چور، کہ چور مل گیا، چور مل گیا۔ تو وہ جیسے زور زور سے چور چور چلا رہا تھا، تو وہ جو عورت تھی جو اس کا گھر سے ہاتھ چورا کر لے کر آئی تھی، اس کا گھر وہیں پیڑ کے آس پاس ہی بنا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں آواز گئی تو وہ بھی گھبرا گئی کہ بھائی اس کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کا ہار چوری کر کر لائی ہوں، میرے بارے میں اس کو پتہ چل گیا۔ وہ چھپکے سے بھاگی اور ہار کو لے کر اور اس گھر والے کے پاس میں پہنچی، اس عورت کے پاس میں، اس سے کہا کہ بہن کسی سے کہنا مت، یہ تمہارا ہار میں نے چوری کیا ہے، کسی سے بتانا، بدنامی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، وغیرہ وغیرہ کی اس نے باتیں کی، اور وہ ہار دے کر واپس چلی آئی۔ وہ اوپر سے وہ موتی لے کر، وہ یاقوت لے کر اوپر سے آ رہا ہے، لکڑی وکڑیاں سب بھول گیا، وہ یاقوت لے کر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ گھر پہ وہ ہار پہنچ گیا، عورت نے وہ لکڑی، جیسے وہ مچھلی چیری، اس مچھلی کے اندر سے وہ موتی مل گئی، تو ساری چیزیں مل گئی۔ جب تقدیر پر آپ کا یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کس ذریعے سے اور کس راستے سے آپ کے زندگی کی خوشگوار بنانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان بھی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو تقدیر کے بھروسے زندگیوں کو گزارو، حسن تدبیر اختیار کرو، برے تدبیروں سے بچو۔ یہ سود ہے، بیاج ہے، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ جتنے بھی طریقے ہیں شارٹ کٹ والے راستے، ان سب سے پرہیز کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کے عادی بنو، اور صرف تقدیروں پر یقین رکھو۔ تقدیر میں جو لکھا جا چکا وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر چیز تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، موت بھی تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، نہ ایک منٹ آگے آ سکتی ہے، نہ ایک منٹ پیچھے آ سکتی ہے۔ ہر چیز، روزی، رزق، عمر، سب چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر کسی چیز کے جانے کا غم نہ کرو، کسی چیز کے آنے کا اتنا گھمنڈ اور غرور نہ کرو کہ آپ اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو ذلیل سمجھ لیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔